بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہماری خصوصی الیکشن نشریات الیکشن 2024 اور پروگرام خبر کی خبر، اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، ملک بھر میں عام انتخابات الیکشن 2024 اس کے انعقاد میں اب چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کل رات 12 بجے سے جو کیمپیننگ کنوینسنگ کا عمل ہے وہ روک دیا گیا تھا. ہر قسم کی پبلک میٹنگ، کارنر میٹنگ، کنوینسنگ، اشتہارات، تمام چیزوں پر جو ہے پابندی لگا دی گئی تھی. اور نہ صرف کینڈیڈیٹس پر پابندی لگائی گئی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کو بھی ہدایت جاری کر دی گئی کہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کا کسی قسم کا کوئی اشتہار یا کوئی اشتہاری مواد جو ہے وہ نشر یا شائع نہ کیا جائے. بہرحال اب جبکہ چند گھنٹے رہ گئے ہیں، جس حوالے سے بڑے ابہام بھی تھے. ایک طرف کچھ تجزیہ کار، کچھ لوگ، کچھ سیاسی جماعتیں یہ کہتی تھیں کہ شاید یہ الیکشن نہیں ہوں گے، لیکن بالآخر 5.5 سال بعد ہمارے ملک میں یہ عام انتخابات الیکشن 2024 ہونے جا رہے ہیں. اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. پولنگ کا سامان، اگر ہم بات کریں شہر کراچی کی، تو وہ تمام ہی ایسے ریجنل ہیڈ کوارٹرز جہاں پولنگ کا سامان پہنچنا تھا اس کی ترسیل ہو چکی ہے، اور اب وہاں سے سامان جو ہے وہ پولنگ اسٹیشنز میں منتقل کر دیا گیا ہے. اس دفعہ پولنگ اسٹیشنز کے طور پہ جو نجی تعلیمی ادارے ہیں ان کو بھی استعمال کیا گیا ہے، اور بہت سے پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے ہیں، کیونکہ مردم شماری کے بعد اور ووٹر لسٹوں کی جو تبدیلی ہے اس کے بعد ایک بڑی تعداد میں ووٹرز جو ہیں وہ کراچی میں موجود ہیں. اور کراچی کا قومی اسمبلی کا ایک حلقہ تقریباً 4.5 سے 5 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے. اسی طرح صوبائی اسمبلی کے حلقے جو ہیں وہ 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ تک کی تعداد پر صوبائی اسمبلی کے حلقے موجود ہیں. بہرحال ناظرین، اگر ہم بات کریں کراچی کی، تو تمامی پارٹیز جو ہیں وہ اپنی اپنی کیمپیننگ جو ہے وہ کرتی رہی ہیں، جس میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، پاکستان مسلم لیگ نون، جی ڈی اے اور JUIF کے ساتھ مل کر اپنی الیکشن کیمپین چلاتے رہے، اور یہ الیکشن اتحاد جو ہے اسے بنایا گیا. دوسری جانب جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان TLP جو کہ کرین کے نشان پر الیکشن لڑتے ہیں، ان کی جانب سے بھی جو ہے نا اپنی الیکشن کیمپیننگ کی گئی. اور چونکہ کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، اس لیے تمام ہی پارٹیز جو ہیں وہ اپنا اپنا ووٹ بینک کلیم کرتی ہیں. بہرحال آج کے پروگرام میں ایک طرف تو ہم بات کریں گے کہ اس وقت الیکشن کی صورتحال اور جو یعنی جس طریقے کی صورتحال چل رہی ہے، اور اب چند گھنٹے رہ گئے ہیں. ایک ناخوشگوار واقعہ بھی لیمو گوٹ مبینہ ٹاؤن کے علاقے میں پیش آیا. ایک شخص جو کہ مبینہ طور پہ ایک گرینیڈ لے کر جا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں پھٹ گیا. بہرحال اس قسم کے اور بھی واقعات کچھ جگہوں سے اطلاعات موصول ہوئی ہیں، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ پرامن فضا میں یہ انتخابات ہو سکیں گے. آج میرے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے TLP کراچی ڈویژن کے سرپرست اعلیٰ ہیں مفتی محمد اعجاز رضا اختر القادری صاحب، جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، بہت بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. ناظرین، اس کے علاوہ آج میری ساتھی اینکر بھی موجود ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، ڈاکٹر ثنا غوری، ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. جی، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. مفتی صاحب، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا، کراچی میں جو ہے تقریباً آپ نے یعنی 47 جو ہے وہ صوبائی اسمبلیوں پہ اور 22 قومی اسمبلیوں پہ اور 69 امیدوار آپ نے کھڑے کیے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ ملی آپ کو، اس لیے کہ ماضی میں کچھ پابندیاں، کچھ چیزیں آپ کی پارٹی کے ساتھ بھی تھیں. اب اس دفعہ کیا پوزیشن رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، الحمدللہ بفضل تعالی معمول کے مطابق، جیسے کہ TLP تحریک لبیک پاکستان امن پسند ایک جماعت ہے، اور اپنے اس روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے تقریباً الحمدللہ آلموسٹ پاکستان میں 700 سے اباؤ 700 سے، اور کراچی میں ہم نے 69 افراد کو کھڑے کیے ہیں. ابھی تک تو حالات درست ہیں، بہتر ہیں، اور کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. کہیں نہ کہیں ہلکا پھلکا معاملات ہو جاتے ہیں، کارکن آپس میں الجھ جاتے ہیں، وہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. سر، ماضی میں ہم نے بائی الیکشن دیکھے کورنگی میں، جہاں سے ابو بکر صاحب جیتے تھے، وہاں سے آپ کے کینڈیڈیٹ بھی تھے، اور بہت کم مارجن سے آپ کے کینڈیڈیٹ سیکنڈ نمبر پہ میرے خیال میں آپ کے کینڈیڈیٹ تھے. تو وہاں پہ سر کچھ ناخوشگوار واقعات ہوئے تھے، جو کہ ریلیز آپس میں جانے میں، ووٹنگ کے دوران، جو یہ بائی الیکشن کی میں بات کر رہا ہوں، تو اس قسم کے کوئی آپ نے کارکنوں کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ اس قسم کے ناخوشگوار واقعات کو ہر طریقے سے اوائڈ کرنا ہے؟ دیکھیں، اگر اس ماضی میں جو ضمنی الیکشن تھا، اگر اس کے صورتحال کو دیکھا جائے تو ہماری
میں خود اس میں موجود تھا، اور ہم ایک اپنے جتنے بھی پولنگ اسٹیشن پہ ان پہ جو ہے نا جا رہے تھے، اس میں ہمارے شورا کے ارکان بھی موجود تھے، مفتی قاسم فخری صاحب بھی موجود تھے، غلام غوث بغدادی صاحب بھی موجود تھے. وہ اصل میں ایک حسادی طور پہ معاملات ہوئے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن ہم بھی ادھر بھی اپنے ایک دفاعی پوزیشن میں تھے اور نہ چاہتے ہوئے ساری چیزیں جو نا خرابی کی طرف گئی. لیکن ہم نے الحمدللہ ماضی میں یہ چیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیض آباد کا دھرنا ایک طرف تھا، ہم پر گولیاں برسائی جا رہی تھی، شیلنگ ہو رہی تھی، جو ریاست کی کوشش تھی وہ کر رہے تھے. لیکن ادھر بھی امیر المجاہدین خادم حسین رضوی علیہ رحمہ، ہمارے قائد محترم، ان کا بار بار یہ اعلان تھا کہ بھئی آپ اگر پولیس والے آپ کے ہاتھوں آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں یا کوئی اور ایسا کوئی سلسلہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ ان کو مارنا نہیں ہے. صافی حضرات کے ساتھ بھی ہمارا تعاون رہا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو ادھر بھی پرامن تھے جب ہم پر گولیاں برسائی جا رہی تھی، اور ابھی بھی ہمارے تمام تر کارکنوں کو یہی ہے کہ ہم نے کوئی پہل نہیں کرنی. اور خاص طور پہ جو ہمارے صافی حضرات ہیں، جو پولیس حضرات ہیں، جو الیکشن کمیشن کے جو لوگ ہیں، ہم انشاءاللہ ہماری تربیت ایسی ہے ہی نہیں. جب ہم ایک اسلامی سیاست کو لے کے چل رہے ہیں تو پھر اسلام کو ہم فالو کریں گے، اسلام پر ہم چلیں گے. تو اسلام جو نا یہ برداشت تو ہم اسلام یہ کبھی نہیں کہتا کہ یار آپ کسی کو بلا وجہ ٹالرنس شو کی جائے گی، وہ کبھی نہیں کہتا. ٹھیک ہے، یہ تو ہماری کوشش ہے ہی نہیں. ہاں اگر ایک بندہ دفاعی پوزیشن میں اگر اپنا آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو آپ یہی کہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. ٹھیک ہے بالکل. مزید آپ سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر ثنا غوری میرے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کیا سمجھتی ہیں انتخابات بالآخر ہونے جا رہے ہیں؟ امید تھی آپ کو انتخابات ہو پائیں گے؟ مجھے تو پہلے سے امید تھی، اور میں اپنے پروگرام میں وقفے سے یہ بات کہتی رہی ہے. ہمارا جو حلقہ ہے وہ اکثر ہی بات کرتا تھا کہ الیکشنز نہیں ہوں گے، لیکن مجھے کبھی امکان تھا کہ الیکشن ضرور ہوں گے، اور یقین تھا اس بات کا کہ الیکشن اس دفعہ ہو کے رہیں گے. دوسری ایک چیز میں نے دیکھی کہ ابھی بھی جو ایک ہمارے یہاں افواہیں پھیلانے کا ایک رواج ہے، اور ہم بہت جلدی سوشل میڈیا کے ذریعے اس پہ بھروسہ کر لیتے ہیں. تو اب ایک جب الیکشن ہمیں سامنے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اب بیلٹ پیپر پہ بات آ گئی ہے کہ جی بیلٹ پیپر تھوڑا سا چوڑا، آپ نے دیکھا ہو جو ایک نمونہ پیش کیا گیا ہے، تھوڑا سا پچھلی دفعہ کے لحاظ سے تھوڑا سا چوڑا سا بنایا گیا، تو اس پہ کہا گیا کہ جان بوجھ کے بنایا گیا ایسا. تو ایسی خبروں سے گریز کرنا چاہیے کہ اس قسم کی. اچھا، لیکن میں نے الیکشن کمیشن کی اپنی ایک ویڈیو دیکھی، تربیتی ویڈیو، تو اس میں یہی بتایا گیا تھا کہ اس پیپر کو، الیکشن جو بیلٹ پیپر ہوتا ہے اس کو بہتر یہ ہے کہ لمبا فولڈ کیا جائے اور اس کے بعد اسے آگے، یعنی وہ جو ایک ویڈیو چل رہی ہے نا، پھر دوسری ایک ویڈیو ہم نے دیکھی کہ جی بیلٹ پیپر کے پیچھے پولنگ افسر کے کا اسٹیمپ اور اس کی دستخط ہونے ضروری ہے، وہ بھی ٹھیک بات ہے. یہ بیسکلی ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عام طور سے ان چیزوں کو عام بھی کرنا چاہیے کہ پولنگ کا جو پروسیس ہے، الیکشن پروسیس، وہ کیا ہے، اور ہر بات نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے بہت سی باتیں کی گئیں. کچھ میڈیا کی جانب سے کہا گیا کہ جی نواز شریف صاحب کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، پھر مطلب اگر یہ فیصلہ ہو گیا ہے، یہی بات جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری نے کی کہ جی اگر چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ ہو گیا ہے تو پھر الیکشنز کے کیا معنی رہ جاتے ہیں. لیکن پھر بھی بھرپور کیمپین کی انہوں نے. اور ایک آپ کیا سمجھتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا اس وقت پاکستان کے ان الیکشنز کو کیسا دیکھ رہا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک کمپین کی بات ہے تو سب سے تگڑی کمپین جو تھی اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تھی. جو ہم نے دیکھا وہ واحد لیڈر ہمیں نظر آئے گراؤنڈ میں جو کے پی میں سب سے پہلے ہمیں جلسے کرتے ہوئے اپنے ریلیوں سے خطاب کرتے ہوئے نظر آئے. دوسری بات، انٹرنیشنل میڈیا کا شاید نزلہ پاکستان پہ ہی گرتا ہے، ورنہ پوری دنیا میں یہ ایک انوکھا سال ہے 2024 کے 50 ممالک میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. کچھ پریڈکشنز ہیں کہ کچھ ممالک 5-6 ہوں گے جس میں توقع نہیں ہے کہ ہو یا نہ ہو، اس والی ایسی سچویشن ہے. باقی تمام ممالک میں ہو رہے ہیں. بنگلہ دیش کی کہانی آپ کے سامنے ہے کہ بنگلہ دیش میں جس طرح سے الیکشنز ہوئے وہ پہلے ہی طے تھا کہ اس طرح کے الیکشنز ہوں گے. لیکن جہاں تک پاکستان کی بات ہے، وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمیں زمینی حقائق کو دیکھنا چاہیے. گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے کہ پہلی پارٹی جو مقبولیت رکھ رہی تھی یا مقبولیت کا دعویٰ کرتی تھی وہ پی ٹی آئی کہلا رہی تھی. اس کے بعد سیکنڈ پارٹی کون سی آ رہی تھی؟ بالکل صحیح بات ہے، سیکنڈ پارٹی جو تھی وہ پی ایم ایل این تھی. اب کوئی ان کا ساتھ دے نہ دے وہ ایک الگ کہانی تھی. یہ الگ بات ہے کہ نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد
ان کی پارٹی کو ایک مضبوط قدم ضرور ملا, ایک بیک ضرور ملا جو کہ ضروری تھا. لیکن یہ کہنا کہ کسی کو فوراً سے آگے لایا گیا ہے, یہ میں سمجھتی ہوں تھوڑی زیادتی ہو جائے گی, کیونکہ جس کا پنجاب ہے اس کا ہی عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑے صوبے میں کیونکہ وہاں پہ سیٹیں زیادہ ہیں تو اسی کی حکومت ہوگی. لیکن سنا ایک بات جو سوال اٹھایا گیا وہ یہ کہا گیا کہ ایک بڑی پارٹی کو اگر آپ اس سے الیکشن سمبل چھین لیتے ہیں اور اس کے بانی کو الیکشن سے آؤٹ کر دیتے ہیں, وہ بیلٹ پیپر موجود نہیں ہے, تو پھر ایسے الیکشنز کو آپ صاف و شفاف کیسے کہیں گے؟ صاف و شفاف اس لیے کہیں گے کہ لوگوں کو بھی اس بات کا خیال ہونا چاہیے. میٹرو ون نیوز میں پروگرام کرتے ہیں تو ہم کبھی باعث نہیں ہوتے. ہم نے ہمیشہ پی ٹی آئی کے بھی موقف کو بھی ہم لے کے چلے, پیپلز پارٹی کے بھی موقف کو لے کے چلے, پی ایم ایل این کے موقف کو بھی لے کے چلے, لیکن آن گراؤنڈ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس تمام پروسیس میں کتنی اپنی غلطی پی ٹی آئی کی تھی. آپ فرض کریں کہ اگر اس وقت الیکشن کمیشن یہ چیز نہ کرتا تو آگے مستقبل میں یاد رکھا جاتا کہ یہ جھول تھا, الیکشن میں یہ جھول رکھا گیا تھا, یا چیف جسٹس اگر یہ فیصلہ نہ دیتے تو کاروائی تو پورے ملک نے دیکھی ہے. تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھول جو تھا وہ پی ٹی آئی کی طرف سے رکھا گیا تھا. جب انہیں پتا تھا کہ وہ عطاب کا شکار ہیں تو انہیں پہلے سے ہی اپنی تیاریاں کرنی چاہیے تھیں. لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, ان کے ووٹر نہیں جانتے ہوں گے. پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ جن حالات سے گزر رہی ہے اور جس طرح سے وہاں پہ قیادت کا بھی ایک فقدان ہے, ایسی صورتحال میں یہ بات بہت زیادہ سمجھ میں آنے والی ہے کہ تمام غلطیاں اور تمام چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال مزید آپ سے گفتگو کریں گے. اب مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کراچی میں آپ نے کیمپین کی, کیسا فیڈ بیک آپ کو ملا لوگوں سے اس کیمپین کے دوران؟ جی, کیمپین کے حوالے سے میں اپنی بہن کی بات پر جو ہے نا تھوڑا سا وہ کروں گا, اعتراض کریں گے آپ؟ اعتراض اس لیے کروں گا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں بھی نہیں دکھایا جاتا اس طریقے سے جیسے بلاول صاحب کو یا دیگر جماعت آپ میرے پروگرام بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, وہ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بالکل کرنا چاہیے, لیکن اگر اس طریقے سے ہمیں دکھایا جاتا نا, چلاتے رہے سر, آپ سے نہیں, دوسرے اعضاء سے بھی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے دوسرے پارٹی کو دکھایا جاتا ہے, آپ یقین مانیں اگر میں آپ کو ابھی اس وقت فارغ ہوتے اس کے بعد آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا, امیر محترم قبلہ سعد حسین رضوی صاحب پورے ملک پاکستان میں ایک پاؤں پہ یوں سمجھو گھومے جی, اور آپ کو کراچی کا 4 فروری کا جو ہمارا پروگرام ہے, آپ پی پی کا بھی اٹھائیں, اس پروگرام کو دیکھیں, جماعت اسلامی کا بھی دیکھیں اور ہمارا بھی دیکھیں. حالانکہ پی پی کے اس میں آپ دیکھیں گے پیچھے ساری کرسیاں خالی تھیں. آپ لوگ اس چیز کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ لوگ وہاں زیادہ موجود ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اگر جماعت اسلامی کا ہے تو جماعت اسلامی اپنے خواتین سمیت آئی تھی, بچوں سمیت آئی تھی, اور یہاں پر ہمارے جو تحریک کا 4 فروری کا جو پروگرام ہوا اس میں صرف مرد تھے اور کراچی سب کراچی کے لوگ تھے, اور اتنے تعداد میں تھے کہ میں بخدا یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے جتنا انتظام کیا تھا وہ سارا فل, اس کے باہر بھی لوگ کھڑے تھے, پھر روڈ کی طرف لوگ کھڑے تھے, اتنے لوگ تھے, لیکن سب اتنا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے دکھایا نہیں جاتا. جو کیمپین تحریک لبیک پاکستان کا ہے نا, لیکن ویسے میرے مقابلہ نہیں کر سکتا. شاید لوگوں کے ذہنوں میں کوئی ابہام ہو یا کوئی چیز ہو, کیونکہ ایک دفعہ آپ ایک الگ شیڈیول میں جا چکے ہیں, پابندی لگ چکی, پھر واپس سے پابندیاں ہٹیں, پھر ایک کمیشن بنا ہوا ہے جو ساری چیزیں دیکھ رہا ہے, تو شاید اس لیے لوگ تھوڑا سا خائف ضرور ہیں, لیکن ایسی کوئی بات نہیں, کم از کم ویسے پابندی والی نہیں ہے. اتنا تو ہم حق رکھتے ہیں نا کہ ایک سیاسی جماعت ہے جس کے پاس اپنا نشان بھی ہے, جس کے پاس سارا سسٹم. سر, آپ کو کیمپیننگ میں کہیں آپ کے جھنڈے ہٹائے گئے شہر سے, ملک سے, کہیں آپ کے بینرز ہٹائے گئے, مجھے یہ بتائیں. نہیں, ایسے تو میں نے شروع میں کہا چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہے ہیں, لیکن ایسا کوئی بڑا معاملات نہیں ہوئے. لیکن ہاں, ہم نے کئی جگہوں پہ ایسے دیکھیں کہ بھئی وہاں پر جو نا ہمارے جھنڈوں کو ہٹایا جا رہے ہیں, چیزوں کو ہٹایا جاتے ہیں. فوراً طور پہ ہمارا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم شور شرابہ نہیں کرتے. ہم متعلقہ جو ذمہ دار ہیں, جو بھی پارٹی ہے, ہم اس کو کال کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے بچوں نے یہ کام کیا ہے, آپ ان کو سمجھا دیں. یہاں تک ہوا ہے, میں ماضی کا ایک واقعہ بتاؤں, آغا رفیع اللہ کا ہمارا ایریا ایک ہی ہے, تو وہاں امیر المجاہدین قبلہ خادم حسین رضوی صاحب کا ہم نے ایک بڑی سی جو ہے نا ایک پوسٹ وہ لگایا تھا. تو اس میں جو ہے نا وہ انہوں نے اوپر اپنا کوئی تصویر یا جو بھی تھا ان کا پوسٹر وہ لگا لیا. تو ہمارے لڑکے نے سب سے پہلے جو انتظامیہ کا تھا ہمارا سید عمیر شاہ, انہوں نے ان کو کال کی ڈائریکٹ آغا رفیع اللہ کو, ان کو کہا کہ سر آپ کے بچے یہ کام کر رہے ہیں, تو انہوں نے فوراً نیا منگوایا, لگا دیا. تو یہ ہم بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں کہ لیکن ایک پرسیپشن یہ ہے کہ آپ لوگ جذباتی بہت ہیں, اور جذبات میں آگے ذرا سی اگر کوئی چیز ہو جائے
آپ کا ریئیکشن بہت آتا ہے. یہ بات سچ ہے یا غلط ہے سر؟ یہ مجھے بتا. یہ اس لیے غلط ہے کہ ہمیں جذباتی دکھایا گیا ہے. اچھا, ہمارے اگر جذبات ہے نا فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے ہر مسلمان کا کہ ہونا بھی چاہیے بحیثیت مسلمان. اس کے علاوہ اپنے مسلمان بھائیوں سے تو کوئی ایسے جذبات نہیں رکھتے نا آپ کے؟ اگر نہیں آپ میں خالد لطیف صاحب ہمارے ملیر سے کھڑے ہیں 89 سے, حالانکہ وہاں سے ڈاکومنٹس میں نے جمع کروائے تھے, لیکن جب ایسی شخصیت آ گئی تو میں پیچھے ہو گیا, حالانکہ میں ذمہ دار بھی ہوں کراچی کا. لیکن ہمیں تخت تو ان چیزوں کی لالچ نہیں, ہمیں یہ ہے کہ بھئی ایک ایسا فرد جس کو اس ملک پاکستان کو اور اسلام کو فائدہ پہنچتا ہوں وہ آگے آ جائے, اور ہم نے مثال بھی قائم کی خالد لطیف صاحب. سر مجھے یہ بتائیں, آپ میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں تھوڑا سا. خالد لطیف صاحب کے اکثر اپنی انٹرویوز آپ دیکھیں گے نا, ابھی جو حالیہ انٹرویوز ہے اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے سب سے پہلے یہی کہا تھا یار یہ مولوی حضرات ہیں, یہ تشدد والے ہیں, یہ شدت پسند ہیں. آج وہ میرے ساتھ گھومتا ہے, ہمارے علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے. اس نے 4 فروری میں جو نا بیان بھی کیا ہے, آگے پیچھے ورکنگ کر رہا ہے نیچے لیول کے. اس نے خود کہا ہے کہ بھائی یہ تو ویسے جو نا ایک لوگوں نے جو نا افواہ پھیلوائی ہے, اصل میں تو محبت جو نا پھیلانے والے یہ لوگ ہیں. ہمارے قریب جو لوگ آئیں گے نا, میں نے آپ کو بتایا نا, ہمارا یعنی سختی کا ہونا وہاں پر ہوگا جہاں پر ناموس رسالت. شرجیل گوپلانی صاحب بھی آپ کے وہ بھی ہمارے امیدوار ہیں. جی امیدوار ہیں, وہ بھی ہیں, بالکل کافی تاجر لوگ ہیں, وکیل صاحب ہیں ہمارے. سر مجھے بتائیں, آپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اگر ووٹ بینک پہ, کیونکہ آپ قدر نئی پارٹی ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ جن پارٹیز کے ووٹ بینک کو ڈینٹ کریں گے وہ جماعت اسلامی اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. یہ بات درست ہے سر؟ یہ تو ماننے والی بات ہے, کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ میں زیادہ تر اہل سنت, بلکہ سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو لائے اس لیے کیا تھا کہ آپ جو ہیں وہ کراچی سے نا متحدہ قومی موومنٹ اور جماعت اسلامی کے ووٹ بینک کو کمزور کریں. نہیں یہ تو ویسے سر باقاعدہ کہا گیا تھا کہ آپ کو باقاعدہ کسی کی سپورٹ پہ لایا گیا. 2018 کے الیکشن میں راتوں رات کرین کے پوسٹرز بینرز ہر جگہ آپ نظر آنے لگ گئے. کسی کے کہنے سے میں کہتا ہوں کہ یہ تصدیق کی ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ یار کچھ کہیں تو ہم بولیں گے یہ بات سچی ہے. اصل میں ہمارا جو اگر ماضی ان قریب میں دیکھیں گے, جو 7-8 سال کی ہماری جو سیاسی جو تاریخ ہے, ہم فقط جب ممتاز قادری علیہ رحمہ کا جب پھانسی والا معاملہ ہوا نون لیگ کے دور میں, اس کے بعد سے ہمارا وجود آیا. اس سے پہلے بھی ہم نے ہر ایک حکومت سے گزارش کی کہ اس معاملے کو دیکھیں. 80 کے قریب اور لوگ بھی گستاخ پڑے ہوئے ہیں, آپ ان کو کراس کر کے ممتاز قادری پہ کیوں؟ لیکن اس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ بیرونی طاقتیں جو ہے نا, جو ان کے یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان پہ سوار ہیں, وہ غلام بنے ہوئے سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں. وہاں سے ہمارا وجود آیا. ہم نہ کسی کو بٹھانے آئے, نہ ہم کسی کو جو نہ کھڑا کرنے. نہیں سر, 2018 کے الیکشن میں جس طرح آپ لوگ آئے اور بہت بھرپور تعداد میں آئے, دیکھیں وہ عوام کی محبت, پریشان ہوئے کہ اچانک سے کرین سب جگہ کیسے چھا گئی, لوگوں کو ایک پرسیپشن یہ ملا. تو آپ کیا کہیں گی سنا اس حوالے سے؟ جب میں بھائی نے جہاں اعتراض کیا یا وہ کیا, تو میں یہاں پہ آن ریکارڈنگ بتاؤں گی, بھائی میرا پروگرام دیکھ لیں. میں نے ہمیشہ ان کی پارٹی کا ذکر کیا, اور جب کوئی کہتا تھا یہ 3 پارٹیز ہیں, میں کہتی ہوں ایک اور پارٹی ہے کراچی میں جو کہ جس کا ووٹ بینک موجود ہے. شکریہ. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو میں آپ کی بات کو ایک آگے لے کے چلوں گی, کہ کراچی میں یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے دلوں میں محبت, اور اہل سنت کے حوالے سے جو بات کی, باقی ان کی پارٹی کے لیے ایک محبت موجود ہے لوگوں کے دلوں میں, اور وہ ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. ابھی آئے کیسے, گئے کیسے, یا واپس کیسے آئے, یہ اپنی جگہ ایک صحافی ہونے کی حیثیت سے. بریک پہ جانا, مجھے آپ شارٹ کامنٹ دے دیں, یا دینا چاہیں تو شارٹ کامنٹ دے دیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں پاکستان اسلام کے نام بنا, اور 95% لوگ یہاں پر مسلم ہیں, تو وہ چاہتے ہیں اسلام کو, وہ پسند کرتے ہیں اسلام کو. اب ہمارا جو سسٹم ہے, جو کل ابھی دوبارہ آن ہوگا اور اپنی سسٹم کو لے کے جو نا وہ کیا کرتا ہے, وہ سسٹم ہمیں لانے نہیں دے رہا. بس یہی وجہ ہے, ورنہ آپ کا ملک پاکستان میں جو عوام اکثریت جو ہے نا وہ اسلام کو پسند کرتی ہے, اسلام کے رواج کو, طریقہ کار کو پسند کرتی ہے, اسلام کے نظام کو پسند کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ TLP جو ہے نا ایک دم سے بوم کر گئی ہے. ٹھیک ہے جی, مزید گفتگو ہوگی اور مہمانوں کو ہم آن لائن بھی لیں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات الیکشن 2024 اور پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الیکشن 2024 کی خصوصی نشریات پروگرام خبر کی خبر, میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں مفتی اعجاز قادری صاحب, اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر ثنا غوری بھی موجود ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم الیکشنز کی حوالے سے بات کر رہے ہیں, کس طریقے سے الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. اب چند گھنٹے رہ گئے ہیں, صبح سے جو ہے وہ پولنگ کا آغاز ہو جائے گا. اچھا مفتی صاحب سے میں جاننا چاہوں گا, تحریک لبیک پاکستان کراچی ڈویژن کے سرپرست اعلیٰ ہیں. سر خواتین کی ایک بڑی تعداد پاکستان میں موجود ہے, بلکہ شاید مردوں سے کچھ زیادہ ہی خواتین ہیں, جی پرسنٹیج دیکھی جائے تو.
آپ کے جلسوں میں تمام چیزوں میں مرد حضرات تو نظر آتے ہیں، لیکن کیا آپ کا کوئی خواتین ونگ بھی موجود ہے؟ آپ خواتین میں اپنی الیکشن کنوینسنگ یا ویسے کیسے اپنی الیکشن کنوینسنگ کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ ہمارا جیسے مردوں کا تنظیمی ایک ڈھانچہ ہے اور اسی طریقے سے خواتین میں بھی ہے. اچھا. سب یہ کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ اپنے طریقے سے ان کی خواتین ہی ہیڈ ہے اور ڈائریکٹ مرکز سے ان کو دیکھا جاتا ہے اور باقاعدہ ان کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں. اچھا. سب یہ ظاہر سی بات، ہم ایک اسلامی تنظیم ہے، اسلامی تحریک ہے، تو خواتین کا جہاں پر جس طریقے سے خفیہ طریقے سے کام کرنا ہے وہ اسی طریقے سے کام کرتے ہیں. بلکہ بہت سارے ایریوں میں ابھی تقریباً حجاب میں برقع پہن کے باقاعدہ وہ گھروں میں بھی جا رہی ہیں، ووٹنگ کے حوالے سے کام کر رہی ہیں. بلدیہ ٹاؤن میں بھی ہو رہا ہے بالکل. اچھا. اور بستی میں بھی ہو رہا ہے. مفتی عمر فاروق صاحب ہیں، ان کے ماشاءاللہ 1400 کے قریب جو ان کے طلبات ہیں وہ ان کے لیے کام کر رہی ہے. تو اس طرح ہمارا باقاعدہ ونگ ہے، کام کر رہا ہے. لیکن یہ کہ مردوں کو نہیں دکھایا جا رہا تو پھر عورتوں کو کہاں سے دکھائیں گے؟ بات تو وہی آ جاتی ہے. نہیں، مجھے یہ بھی بتائیں کہ کراچی کے جو دیگر مسائل ہیں جیسے بلدیات کے مسائل ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، مردم شماری کا، اس پہ آپ لوگوں کی آواز نہیں آتی کراچی کے حوالے سے؟ یعنی کراچی کے جو اگر کوئی حقوق کی کہیں کسی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کوئی سوشل ایشو بن جاتا ہے، کوئی علاقے محلے میں کوئی اور ایشو بنتا ہے، اس پہ بھی آپ لوگ آواز اٹھاتے ہیں؟ جی بالکل اٹھاتے ہیں. ہمارا جو اپنا سوشل میڈیا ہے اس پہ ساری چیزیں موجود ہیں. ہم باقاعدہ عوام کے مسائل کے لیے کھڑے ہیں. بلکہ آپ کو سب سے بڑی مثال آپ کو یہ دوں کہ کراچی سے سرائے عالمگیر تک جب ہم گئے تھے تو عوامی مسائل جو تھے اس پہ تو کوئی ختم نبوت کا نعرہ تو ٹھیک ہے ہمارا ہے یار، ہر جگہ پہ اس لیے ناموس رسالت کے لیے ہم کھڑے ہوئے تھے اور میڈیا کا اس آواز ہم نے اٹھائی تھی کہ یار ہمیں میڈیا پہ دکھایا جائے. ساتھ ساتھ ہم عوامی مسائل، پیٹرول کے لیے، بجلی کے لیے ہم نے جو بات کی، امیر محترم جگہ جگہ تقاریر کرتے رہے. اور وہ تو کیمپین ہماری ایسی تھی کہ سندھ کے کونے کونے میں ہم گئے، ایسی ایسی جگہوں سے ہم نکلے اور وہاں تک پہنچے. آخرکار ہمیں سرائے عالمگیر تک میں وہاں تک روکا اور باقاعدہ وہاں پر پھر جو حساب کتاب ہوا کہ بھئی فورس بھی بلائی گئی اور بھی مقامی فورس بھی تھی. اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ ہمارے مفتی شفیق امینی صاحب جو شورا کے رکن ہیں، وہاں پر بات چیت بھی ہوئی، معاملات بھی ہوئے. تو عوامی مسائل کے لیے ہم دیکھیں، عوامی مسائل ملک پاکستان میں جو نا یہ کوئی مسئلہ ہے نہیں، یہ تو ہم نے خود بنائے ہیں. مثال دیتا ہوں کہ ایک جماعت آتی ہے، وہ لائن بچھا دیتی ہے، دوسری جماعت جو ہے بوریاں ڈال کے اس کو بند کر دیتی ہے، اپنے لیے مزید کام ڈھونڈ رہتی ہے. اس کام میں پھر ان کو پیسہ ملتا ہے. کرپشن کا جو سلسلہ جو یہیں سے تو نکلتے ہیں. یہ ہے نا، وہاں سے آپ کو مثال کے طور پر 1 کروڑ روپے ملتا ہے، وہ عوام تک میرے خیال سے 10 لاکھ بھی نہیں پہنچتے ہوں گے. اچھا سر، ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ سیاست جو ہے نا وہ یعنی عالم دین یا اس ٹائپ کے لوگوں کا کام نہیں ہے. آپ دین کی تبلیغ ضرور کریں، سیاست میں نہ پڑیں. اس پہ کیا جواب دیں گے آپ؟ کہا جاتا ہے سیاست پاکستان میں سیاست کوئی اچھی چیز نہیں ہے. بڑا آسان جواب ہے. عمران خان صاحب جب ریاست مدینہ کی بات کر رہے تھے تو وہ کیا تھی؟ سیاست تو تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر و محراب کے ساتھ مدینہ ہو، تمام چیزوں سب سے آپ دیکھیں بار ممالک میں جو لو عمر کا لو ہے رضی اللہ عنہ کا، وہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر سیاست میں تو تھے، حضرت ابو بکر صدیق خلافت جو ہے وہ ساری سیاست تو ہے. بالکل. اب اس ریدیم کو ہم نے چینج کر دیا. خلافت عثمانیہ کی بات کریں، ہاں اس ریدیم کو ہم نے چینج کر دیا کہ یار جمہوریت آ گئی. ہمیں یہ جمہوریت بھی قبول ہے، لیکن کم از کم اسلام تو نظر آئے نا ہمیں، اسلامی نظام تو نظر آئے، اسلامی عدل نظر آئے، اسلامی ادارے جو نا اسلام کے مطابق کام کریں، تو وہ چیز تو نظر آنی چاہیے. تو سب قطع کلامی کی معذرت، یہ بھی سے کیا مراد ہے؟ مطلب اس نہیں ہوگی جمہوریت تو پھر آپ کا کیا ہے موقف؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ اس وقت ایک سسٹم جو ہے نا وہ جمہوریہ بن چکا ہے، تو ہم اس چیز کو قبول کرتے ہوئے امیر محترم سے یہ بھی سوال کیا گیا تھا. انہوں نے فرمایا کہ اگر اکثریت اس نظام کو اس طرح چاہے گی ہم اس کے لیے جو نا بالکل تابعدار ہیں، چلیں گے. لیکن یہ کہ کم از کم اسلامی نظام ہو، اسلامی معاملات چلیں، اسلامی چیزوں کو ہم لے کے چلیں. ہمیں یہاں پر آپ عدالتی ماحول دیکھیں تو وہاں پر بھی سسٹم کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، رشوت چل رہی ہوتی ہے. آپ پولیس کو دیکھیں وہاں پر یہ بھی چل رہا ہوتا ہے. بہت ساری میڈیا پہ بیٹھ کے کہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. نہیں دیکھیں، اگر آپ لڑ رہے ہو نا تو آپ کو سچ کو ثابت کرنا بھی ہوگا اور اس کو قبول بھی کرنا ہوگا. لیکن سر عدالت ہم جو موجودہ نظام ہے اس نظام کے خلاف ہیں، جو موجودہ نظام ہے، تو اس کو اگر ہم صحیح لے کے آئیں گے تو اس کا حل یہی ہے کہ نظام مصطفیٰ آئے اور اسلام آئے. ٹھیک ہے سر، مزید آپ سے گفتگو ہوگی. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں ساجد احمد، رہنماء متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے. ان کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ساجد بھائی خوش آمدید کہتے ہیں سر. بہت بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالا آپ نے.
جی کیا کہتے ہیں سر, کیسی کیمپین رہی اور کیا رسپانس دیکھ رہے ہیں؟ کل جو ہے 5 اسٹار چورنگی پہ بھی خطابات ہوئے اور پھر یہ الیکشن کیمپین اپنے اختتام پر پہنچ گئی ہے, کیا رسپانس آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھ ڈاکٹر صاحب, ایک تو ایم کیو ایم تو 2-2.5 مہینے سے اپنے کمپنی اسٹارٹ کی ہوئی تھی ایم کیو ایم نے, اور ایم کیو ایم مختلف ٹاؤنس کے اندر اپنے جلسے جلوس اور سلسلہ کانفرنس میٹنگ شروع سے ایم کیو ایم کو جاری تھی, ٹھیک ہے. اور ایم کیو ایم نے اپنے 3-4-5 مہینے پہلے کچھ کینڈیڈیٹ اناؤنس کر دیے تھے. ایم کیو ایم کی ماشاء اللہ کمپین بہت اچھی چلی اور آخری دن تک بہت اچھا سلسلہ رہا, بہت زیادہ ایکٹیویٹی رہی مختلف ٹاؤنس کے اندر, یوسیز کے اندر. اور سر مجھے بتائیے گا, یہ اتحاد جو آپ نے الیکشن کا بنایا, اس سے رسپانس بہتر ہوا یا ایک طرف لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایم کیو ایم نے اپنا ووٹ بینک کم کیا, کیونکہ ماضی میں ہمیشہ بغیر اتحاد کے الیکشن لڑا گیا, اس دفعہ پہلی دفعہ ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہوئی, اتحاد ہوئے, کچھ لوگ آپ کے حق میں بیٹھے, کچھ جگہوں پہ آپ نے نہیں کھڑے کیے, لوگ کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں, کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے ہمیشہ ہوتا آیا ہے. مثال کے طور پر جو مریض کے ہم نے رورل ایریاز تھے, وہ ہمارے ووٹ بینک اگر اینے پر ہوگا 15 سے 20 ہزار کا ووٹ بینک تھا پاکستان میں, ٹھیک ہے. اچھا ایک اینے پر جو ریئل ووٹ ہوتے ہیں وہ 3-3.5 لاکھ ووٹ ہوتے ہیں, رجسٹرڈ ووٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو 10-20 ہزار والا جیتنے کا اس میں یقیناً ٹیکنیکل ایک چیز آتی ہے کہ کسی کو سپورٹ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. اور لیکن جو کراچی کے مین ایریاز ہیں, حیدرآباد کی مین ایریاز ہیں, مین سیٹس ہیں جو ہمیشہ ایم کیو ایم پاکستان کے پاس رہی ہیں, اس پر کوئی کمپرومائز ایم کیو ایم نے نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ روایتی سیٹیں ایم کیو ایم کی نہیں ہمیشہ سے. 18 میں ہاتھ ہو گیا تھا, اب دوبارہ 24 میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اور امید ہے اللہ سے کہ اللہ آگے چل کے بہتر کرے گا. اور بہت اچھا رسپانس ہے لوگوں کا, بہت اچھی. سر مجھے بتائیں, آپ نہیں سمجھتے کہ ایک سب سے بڑی الیکشن سے پہلے جو آپ لوگوں کو کامیابی حاصل ہوئی وہ یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ بلدیہ ٹاؤن والے حلقے سے اپنے نامینیشنز پیپر بالآخر واپس لیے, جو کہ نظر نہیں آ رہا تھا, شاید آپ لوگوں کے اسٹینڈ کی وجہ سے یہ واپس لیے گئے پیپرز, کیا کہیں گے؟ اچھا دیکھیں, ایک کیلکولیشن ہماری اپنی تھی کہ آج سے پہلے کیونکہ ایم کیو ایم تقسیم تھی اور جو الیکشن ضمنی ہوئے تھے پچھلی مرتبہ جس میں مفتی اسماعیل صاحب ہار گئے تھے اور اپنا پیپلز پارٹی کی جو کینڈیڈیٹ وہ جیت گئے تھے. اچھا وہ ہماری کیلکولیشن یہ تھی کہ سب الگ الگ تھے تو اس کا نقصان ہوا, لیکن آج ایک پلیٹ فارم پر ہے. اچھا ایک پلیٹ فارم پہ آنے کے بعد اس کے اثرات بھی یقین لوگوں میں گئے ہیں. بلدیہ ٹاؤن کے اندر مصطفیٰ کمال بھائی کی اپنی ایک ورکنگ الگ ہے, مختلف کمیونٹیز پر, مختلف زبان بولنے والے لوگوں پر, اور مختلف جو فقہ ہیں مذاہب ہیں ان لوگوں سے بہت اچھا کمیونیکیشن ان لوگوں کا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ بلدیہ ٹاؤن میں بھی انشاءاللہ ایم کیو ایم سرپرائز دے گی. اچھا سر, یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ نے ماضی میں یہ الزام لگایا تھا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ لندن کی جانب سے یہ پیغام کروا رہی ہے الیکشن کے بائیکاٹ کر دیں, فلاں کر دیں. اب جبکہ انہوں نے اعلان کر دیا, پھر ایک اور بھی اعلان ہونے جا رہا تھا جو نہیں ہو پایا. کیا سمجھتے ہیں سر, اب کوئی آپ کے ووٹ بینک میں یا کسی قسم سے کوئی یہ سازش کے تحت تو نہیں اعلان کرایا گیا لندن سے؟ میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا, میں نے کبھی کمنٹ نہیں کیا ان لوگوں پر نا. اچھا, آپ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتے. تو سر اب یہ مجھے بتا دیجیے گا کہ الیکشن کو صاف و شفاف دیکھ رہے ہیں, آر ٹی ایس کوئی بیٹھنے کے امکانات تو نہیں ہے, مطلب تمام چیزیں متحدہ قومی موومنٹ کا اعتماد ہے الیکشن پروسیس پہ؟ دیکھیں جس طرح سے یہ پورا پروسیس چلا ہے, اسٹارٹ ہوا کہ سب سے پہلے کاغذات جمع کرایا, پھر اسکروٹنی ہوئی, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد پھر وہ ایکسیپٹ ہوئے ڈاکومنٹس, اور اس کے بعد ابھی تک جو کمپین ہم نے چلائی ہے, ٹھیک ہے, اس کمپین کے دوران ایم کیو ایم کے 7 کارکنان شہید بھی ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور کسی ادر پارٹی کے شہید نہیں ہوئے کارکنان, کیونکہ مارنے والے بھی پیپلز پارٹی کے تھے, ٹھیک ہے نا. پھر ان کی ایف آئی آر بھی لانچ ہوئی ہے, اس میں پھر ابھی جو حال ہی میں ہمارے فرحان بھائی جو یو سی انچارج تھے ان کو شہید کیا نارتھ کے اندر, اس کی ایف آئی آر ہم نے لانچ کروائی, وہاں کینڈیڈیٹ جو تھے ان کے نام سے اور کچھ لوگوں کے, لیکن وہ ابھی تک ارسٹ ہوئے. تو انتظامی سپورٹ جو ہم دیکھتے ہوئے شروع سے آ رہے ہیں, 15 سال کا ایک عرصہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں سندھ رہا ہے, کراچی رہا ہے, پر ان کے ہاتھ کے اندر. تو انہوں نے انتظامیہ ان کی مرضی کے ہیں, اے سی ڈی سی, ایس ایچ او, ڈی ایس پی, ایک پرانا سلسلہ ہے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پرانا وطیرہ رہا ہے کہ ہمیشہ بیوروکریسی کے ذریعے کام لیتی ہے, سب کا وہ بیوروکریسی کے ذریعے اپنا کام کرواتی ہے, اور آر اوز کے ذریعے اور دیگر جو بھی ہم طریقہ واردات جو کمایا ہے وہ لگائیں گے نا. تو 15 سال میں جتنا کمایا ہے 22-23 ہزار ارب روپے کراچی میں جو آئے ہیں وفاق سے, اس مد میں کام شام تو کچھ ہوا نہیں ہے, تو یقیناً وہ سب جیبوں میں گیا ہے. تو وہ کمایا ہے, لگائیں گے, پھر کمائیں گے. اصل مسئلہ پیپلز پارٹی کا اب یہ ہو گیا کہ وہ الیکشن لڑنے, وہ الیکشن خریدنا چاہتی ہے,
اور اسی طریقے واردات ابھی گزشتہ بلدیاتی الیکشن کے اندر بھی جو کچھ ہوا، جس طرح سے جیسے آج بلاول صاحب بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف تو پہلے سے اناؤنس کر دیا انہوں نے کہ میں وزیر اعظم ہوں. بھائی آپ نے بھی تو پہلے اناؤنس کر دیا تھا کہ کراچی کا میئر ہمارا ہے، اور آپ نے لیا بھی ہوا، اور جس طرح سے لیا وہ بھی دنیا کو پتا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے 30 چیئرمینس کو خریدا، ٹھیک ہے نا، اور خریدنے کے بعد پھر ان کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا، ووٹ ڈالنے نہیں آیا، یقیناً ایک سیٹنگ بنی ہوگی ان کی آپس میں، اور اس کے بعد ان کا میئر کراچی آ گیا. تو جس طرح ٹیمپرنگ کر کے میئر کراچی رہے، پھر حیدرآباد کا آپ نے دیکھی صورتحال، پھر ڈاکو اٹھا کے لے جاتے ہیں اپنا باکس، اور اس کے بعد لا کے دوبارہ شام میں رکھ دیتے ہیں برابر آ گیا. تو ڈاکو راج سندھ میں ہے، آپ دیکھیں آپ یہاں شروع سے آج تک، اور یہ ڈاکوؤں کی سرپرستی یہاں سندھ کے اندر کام شروع سے ہو رہا ہے. لیکن ہمارا اس گندے نظام کو ختم ہونا چاہیے، جب تک گندا نظام. لیکن سر آپ لوگوں نے بھی تو اپنی طرف سے یہ سمجھ لیا ہے نا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون سے اتحاد کیا، اور پھر آپ آئینی ترمیم بھی آپ نے تیار کر لی. آپ نے یہ تک سمجھ لیا کہ جی 2/3 اکثریت آپ کے اتحاد کو مل جائے گی، اور اس کے بعد آپ یہ ترمیم بھی کرا لیں گے. اچھا دیکھیں، اس کی 2 وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ نمبر 1 کہ دیکھیں اگر مثال کے طور پر جیسے کہ نواز شریف صاحب ہماری طرف بڑھے. اچھا پاکستان میں 2-3 پارٹی ہیں نا، پی ٹی آئی آپ کو پتا جو حالات ان کے ہیں، پیپلز پارٹی سے ہمارے مسائل ہیں، اختلافات ہیں، سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا ہمارے. لیکن ایک واحد رہ دے کہ پھر نون لیگ لگے گی، ان کے پاس ہمارے پاس آیا، ان کے پاس گئے. اس چیز گورنمنٹ کی انہیں کے دور میں، اسی دور میں ریسنسس کراچی کے اندر ہوئے، 73 لاکھ 74 لاکھ کی آبادی ایڈ کرنے میں ہم کامیاب ہوئی. ورکنگ کی، بہت زیادہ ورک کیا ہم نے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے ہماری بات کو مانا، ریلائز کیا کہ نہیں آپ کے ساتھ زیادتی نہیں تھا، بھی کراچی کے ساتھ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ M9 کراچی حیدرآباد موٹر وے منصوبہ انہوں نے دیا نا، گرین مسئلہ منصوبہ ان کے دور میں ہمارے پاس کراچی میں آیا. اس کے علاوہ اس زمانے میں کام ہوئے ہیں. تو اس قریب آنے کا بنیادی مقصد یہ رہا کہ جب وہ قریب، جو ہم نے ابھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ سسٹم رہا، پی ڈی ایم کی جو حکومت رہی اس زمانے کے اندر، تو اس زمانے میں شہباز شریف صاحب کے نے جس طرح سے 73 لاکھ کی آبادی ہماری ایڈ ہوئی، ریسنسس کروائے. اس کے بعد پھر جو ہم نے آئینی ترمیم بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے لائے، اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، تسلیم کیا، مانا کہ صحیح چیز ہے، یہ بیس ہے، اس آئینی ترمیم کو قومی اسمبلی سے پاس ہونا چاہیے، ڈائریکٹ میئر کے پاس فنڈنگ آنی چاہیے. یہ سب چیزیں ہیں پیرل، اور وہ پھر نیکسٹ قدرتی طور پر وہ قربت پھر بڑھنا آٹومیٹک وہ ضروری ہے نا. اچھا تو سر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اب کراچی میں مختلف اور بھی جماعتیں ایسے، صرف پیپلز پارٹی نہیں آپ کے مخالف ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، تحریک لبیک پاکستان بھی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس دفعہ آپ کو الیکشن میں ذرا مشکلات کا سامنا ہوگا، مقابلہ ذرا زیادہ ہے، پہلے والی بات نہیں رہی ہے؟ اچھا دیکھیں، مشکلات آج سے ایم کیو ایم کے سامنے نہیں رہی ہیں، بہت پہلے سے رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں جتنی بھی سیاسی پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ الیکشن میں سب ایک ہو جاتی تھی، اور ایم کیو ایم اکیلی ایک طرف کھڑی ہوتی تھی، اور تمام پولیٹیکل جماعتیں ایک طرف کھڑی ہوتی تھی، لیکن وہ ہارتی تھی. تو یہ الیکشن کے ٹائم میں یہ تمام گیم بنتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تمام گیم ہوتے ہیں، یہ پولیٹیکل پریکٹس چلتی، سیاسی پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن میرا مقابلہ تو ہوتا ہے، مقابلہ سب کو کرنا ہے، اور ٹی ایل پی ہو، جماعت اسلامی ہو، سب اپنے اپنے کام بتائیں، اپنی پرفارمنس بتائیں، لوگوں کو جو پسند آئے گا اس کو ووٹ ڈال دیں گے، اور باقی اللہ خیر سے ٹف مقابلہ تو ہر ٹف ہے، نو ڈاؤٹ کہ ایم کیو ایم ٹف. آپ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ ایم کیو ایم نے بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا، جماعت جیت گئی تھی، لیکن بائیکاٹ کے نتیجے میں جیتی تھی. اگر ان ڈیپتھ پوزیشن جی اچھا، میرے ساتھ ثنا غوری بھی میری ساتھی میزبان موجود ہیں، یہ بھی آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں. جی ساجد، یہ اتنی آپ آئی ایم سوری ٹو سے جنت کا ماحول بنا کے آپ بات کر رہے ہیں کہ جناب کسی کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور کراچی میں جو کچھ ہوا وہ دوسری پارٹیز کی ذمہ داری ہے. 35 سال تو یہاں پہ آپ کسی نہ کسی طور پہ کسی نہ کسی وزارت کا حصہ بھی رہے، اور ابھی بھی کچھ یہی ہے کہ آپ نے چڑھتے سورج کو صرف سلام کیا ہے، باقی کوئی آپ کی پرفارمنس نہیں ہے. ری یونین آپ کی ہوئی ہے، جو کہ ابھی جو اعلانات ہوئے جس پہ آپ نے کامنٹ کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ آپ کا فرض تھا کہ آپ تھوڑا سا کامنٹ کرتے تاکہ عوام سننا چاہتی ہے. آپ کا ووٹ بینک ٹوٹے گا، اس کو بھی آپ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اگر کراچی اس نہج پہ پہنچا ہے تو اس میں ایم کیو ایم کہیں ذمہ دار نہیں ہے. اچھا دیکھیں، جنت کی خواہش ساری رکھتے ہیں، اس لیے بات جنتی کرنی چاہیے نا، کہ اور انسان دعا بھی کرتا ہے نمازوں کے اندر، کراچی والے جہنم میں کیوں رہ رہے ہیں سر؟ ٹھیک ہے نا. اچھا دیکھیں، اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑا سا آگے جائیں تو جس طرح آپ نے کہا کہ
میں ہم لا اینڈ آرڈر کی بات کریں نا پچھلے اتوار میں جو کچھ رہا سر ہر لحاظ سے کہہ رہی ہوں. ہاں ہر لحاظ سے تو ایک طرف اگر لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن رہی ہے یہاں پر کلیئر رہی ہے تو وہ ایم کیو ایم نے تھوڑی کی, اور بھی جماعتیں تھیں. ہم تو ہم نے ہمیشہ ڈیفینسو فائٹ کی نا, اور آفینسو ہو کے کبھی نہیں لڑے ہم نا. اور ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ جب سے ایم کیو ایم بنی تھی تو زمانے میں اتحاد کو بنایا گیا, لانچ کیا گیا, آبادی میں حملے کروائے گئے. پھر آپ نے دیکھا کہ سوراخ بورڈ کا واقعہ ہوا, پکا قلعہ کا واقعہ ہوا. کہیں آپ کو شروع سے آج تک یہ نظر نہیں آئے گا کہ ایم کیو ایم نے کسی آبادی پہ حملہ کیا ہو. اور رہ کے کسی کے بارے میں کمنٹس کرنا نہ کرنا یہ میرا ذاتی فیل ہے. اچھا سر ایک بات اگر سر آپ مجھے اجازت دیں تو اگر وقت ہے تو میں بات پوچھنا چاہوں گی کہ کل ہمارے شو میں آپ ہی کے جو ہے موجود تھے رہنما, انہوں نے ہم سے کہا کہ کوئی پرانی نئی ایم کیو ایم نہیں ہے, یہ وہی 79 والی ایم کیو ایم ہے. تو یہ 79 والی ایم کیو ایم ہے جس کا آپ کہتے ہیں, تو وہ ایم کیو ایم کون سی ہے جس کے آزاد امیدوار کھڑے ہو رہے ہیں؟ بھائی ایم کیو ایم تو ایک ہی ہے نا. اور ایم کیو ایم 79 میں اے پی میں سے بنی تھی, ٹھیک ہے نا. ایم کیو ایم 18 مارچ 1984 کو بنی تھی, 79 میں اے پی میں سے بنی تھی, اور اس کے بعد 18 مارچ 1984 میں ایم کیو ایم. آپ کی اسٹرگل تو 79 کی ہے نا, آج تک جاری ہے. جی اسٹرگل آپ کی 79 سے, سفر تو آپ کا 79 سے کاؤنٹ ہوگا سر. اے پی میں طلبت نہیں ہوگا, آپ نے ایم کیو ایم کہہ رہی ہے نا, تو ایم کیو ایم 18 مارچ 1984 کو بنی تھی. اس کے بعد سے ایم کیو ایم سفر شروع ہوا تھا, اور وہ سفر جاری و ساری. اب اس کی شکل شیپ اس کی شکل کچھ بھی وہ چینجز ہوتی گئی, لیکن ایم کیو ایم وہی ہے جو پہلے سے تھی. ٹھیک ہے ساجد بھائی, بہت بہت شکریہ پروگرام کے لیے, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, ساجد احمد رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے الیکشن کی خصوصی نشریات, الیکشن 2024 اور پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر اور میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات. الیکشن 2024 کا یہ خصوصی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثنا غوری. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مفتی اعجاز قادری صاحب, سرپرست اعلیٰ ہیں ٹی ایل پی کراچی ڈویژن کے. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی, پروگرام میں وقت کم رہ گیا ہے, تو بس اب ہم میسیج دینا چاہیں گے. سر کیا کہیں گے, کیا میسیج دینا چاہیں گے الیکشن کے حوالے سے؟ کیمپین نہیں, لیکن میسیج جو آپ دے سکیں. کیمپین کی تو میں میسیج یہ دوں گا منع کیا پاکستان کے عوام کو, کراچی کے عوام کو, کہ جو ماضی ہے اس کا حال دیکھیں, پچھلے دنوں جو بارش ہوئی ہے اس کا حال دیکھیں. جو آپ کا دل جہاں مطمئن ہوتا ہے آپ دیں. اور میں سسٹم سے یہ گزارش کروں گا کہ جس کا جو حق ہے کم از کم اس کا وہ حق دے دیں. کسی اور کے حق پہ نہ ہم ڈاکہ ڈالیں, نہ کسی اور کے حق پہ ہم دیکھیں, لیکن جس کا جو حق ہے کم از کم وہ ان کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ثنا, کیا سمجھتی ہیں کہ عام انتخابات کل ملک میں ہونے جا رہے ہیں, اور پہلے تو لوگوں کو جس طرح میں نے شروع میں بھی کہا کہ انتخابات پہ جو ہے نا شک و شبہات تھے, اب لوگ کہہ رہے ہیں جی گنتی اور آر ٹی ایس اور ان تمام چیزوں پہ کیا سمجھتی ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی باتوں کو سوچنا بھی چاہیے. اس دفعہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ لانے والے ہیں, انہوں نے بھی کچھ معاملات جو ہیں عوام پہ ہی چھوڑے ہوئے ہیں. تو زیادہ ابہام پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ صرف نہ کہوں گی کہ اپنے گھر میں ٹھنڈے کمرے میں بیٹھنے سے بہتر ہے اور کامنٹ پاس کرنے سے بہتر ہے باہر گرمی میں نکل کے تھوڑا سا آپ موڈ بھی ڈالیں. سردیاں آج کل, گرمی نہیں, آج کل لوگوں گرمی کراچی بارشیں بھی ہو رہی ہیں, موسم اچھا ہے, خوشگوار موسم ہے, آؤٹنگ ہو جائے گی. مجھے پتا ہے سب سے پہلے آپ میرا انگوٹھا کل چیک کریں گے. میں تو خود سب سے پہلے آفس سے پہلے میں ووٹ ڈالنے جاؤں گا, اس کے بعد آؤں گا. آپ ہاں, ہم تو چینل پہ موجود ہیں. امید ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ بھی کل ووٹ کا استعمال کریں انشاءاللہ. جی جی. ویسے کون سا ووٹ ہے جو آپ ڈالیں گی اس دفعہ؟ اپنی عمر میں آپ اپنی زندگی میں کتنے الیکشنز میں ووٹ کا استعمال کی؟ پہلے ہی ہوگا میرے خیال میں. سر, خواتین کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنی عمر بتا دیں تو نہیں, میں تو میں نے تو آپ سے صرف یہ پوچھا کہ آپ کتنی دفعہ, پچھلی دفعہ شاید آپ کی عمر نہیں تھی ووٹ ڈالنے کی, اس لیے آپ نہیں ڈال پائیں. جی جی بالکل ایسا ہی. اس دفعہ جو ہے ووٹ کا استعمال کر, پہلی دفعہ آپ کو ایکسائٹمنٹ ہوگی کہ پہلی دفعہ ووٹ کا استعمال کرنے جا رہے ہیں. پہلی دفعہ کیسے نشان لگتا ہے. جی جی بالکل بالکل. چلیں, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ثنا غوری, آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ابھی آپ کا اپنا بھی پروگرام ہے, میرے ساتھ آپ مہمان نہیں بلکہ ساتھی میزبان کی حیثیت سے بھی تھیں. اور مفتی اعجاز صاحب جو کہ سرپرست اعلیٰ کراچی ڈویژن ٹی ایل پی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ اب چند گھنٹے انتخابات میں رہ گئے ہیں اور تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے نکلیں گے, ووٹ کا حق استعمال کریں گے. امانت ہے ووٹ جو ہے نا آپ کے پاس. اگر آپ یہ امانت میں خیانت کریں گے, ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے, تو پھر آپ کو یہ حق نہیں رہ جاتا کہ آپ کسی بھی قسم, کسی سسٹم پہ, کسی چیز پہ, کسی سیاسی جماعت پہ کوئی تنقید کریں. اگر آپ اپنی ایک آواز رکھتے ہیں, سوچ رکھتے ہیں, ایک اپنا ذہن رکھتے ہیں, تو پھر
جو بھی آپ کو اچھا امیدوار لگتا ہو, سیاسی جماعت لگتی ہو, آپ نکلیں ضرور, ووٹ کا حق استعمال ضرور کریں, اس لیے کہ ووٹ بڑا قیمتی ہے. اس کے بعد میں تنقید نہ کریں, بلکہ الیکشن والے دن سب سے پہلے ووٹ کا استعمال کریں. بہرحال ناظرین, مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, پروگرام اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.